اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 163 یعنی 163 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آپ نے شرمانا نہیں۔ یہ موضوع بظاہر تو اردو زبان کے لحاظ سے غلط ہے، لیکن ہمارے پاکستان کے مرد اول جب اسی طرح بولتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے جانا نہیں اور سب ایک برابر ہو گئے، اور اس طرح کی جب اردو اوپر کی سطح پر بولی جائے گی تو عوام پر بھی اس کا اثر آئے گا، اس لیے کہ عوام جو ہیں وہ کل انعام ہوتے ہیں، مویشیوں کی طرح ہوتے ہیں، جو آگے چرواہا جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ ان کی اپنی نہ کوئی آواز ہوتی ہے، نہ کوئی ان کی رائے ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ پاکستان میں آپ نے شرمانا نہیں، آپ نے گھبرانا نہیں جیسی اردو رائج ہو گئی ہے، تو ہم نہ بولیں تو ہم بالکل نکو یا بالکل ایک طرف شمار کیے جائیں گے، سمجھا جائے گا کہ انہیں اردو آتی نہیں ہے شاید۔ تو بہرحال آج کا ہمارا یہ جو موضوع ہے یہ صرف ایک بنیاد پر ہے، اور جس کا بار بار ذکر کرتا رہا ہوں میں، کہ پاکستان میں موجودہ دور حکومت میں 3 سال کے اندر مہنگائی نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں سارے، اور شرمانے کی کہیں کوئی کیفیت ملتی نہیں ہے، اس لیے کہ جو لوگ حالی موالی ہیں حکومت کے وہ خود شرمندہ ہی نہیں ہوتے، نہ غیرت آتی ہے ان کو، تو وہ پھر اپنے سربراہ کو بھی یہ کہتے ہیں نہیں جی آپ بس کرتے جائیں، مہنگائی کا طوفان کھڑا کرتے جائیں، آپ نے شرمانا نہیں ہے۔ اور وہ کہیں گے ہمیں عوام کو کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، مطلب شرمانا اور گھبرانے کا میچ ہو رہا ہے آج کل۔ تو اس میں اصل زبان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کو گھبرانا نہیں، آپ کو شرمانا نہیں، یہ ہے اردو۔ لیکن اب چونکہ یہی رائج ہو گئی ہے تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ آپ نے شرمانا نہیں ہے، کچھ بھی کرتے رہیں، آپ کو تو شرم آتی نہیں، اس لیے آپ سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے شرمانا نہیں ہے۔ اور اس کی صرف ایک بنیادی مثال میں دیتا ہوں کہ انہوں نے برسر اقتدار آنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم بہت چھوٹی کابینہ رکھیں گے، بہت کم اخراجات رکھیں گے، اور وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے، اور جتنے وزرائے اعلیٰ کے جو مکانات ہیں یا سرکاری دفاتر ہیں بڑے بڑے، ان سب کو گرا دیں گے، یا کچھ بہرحال تعلیمی اداروں میں، فلاحی اداروں میں ان کو تبدیل کر دیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جو نہ شرمانے والے ہیں انہوں نے برا حال کر اپنی ذاتی زندگی دیکھ لیجیے۔ وہ کہتے ہیں جی میں تو عام طیارے سے سفر کروں گا، میرے آس پاس پروٹوکول نہیں ہوگا، میں عوامی آدمی ہوں، عوام کے ساتھ میں گھل مل کے کام کروں گا۔ لیکن اس سب کے برخلاف کرتے ہوئے بھی نہ یہ شرماتے ہیں نہ گھبراتے ہیں۔ ان کے اندر احساس نام کی کوئی چیز ہو تو شاید انہیں شرم آئے۔ اب ایک دن پہلے کے اخبار سے آپ ان کی ظالمانہ حکومت کا اندازہ کر لیجئے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ کل کے اخبار میں جو مہنگائی، صرف مہنگائی اس وقت مسئلہ ہے قوم کا، اور یہ کہتے ہیں بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی چونکہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، سر جگہ پریشانی ہے۔ بھائی ان کی مہنگائی تو مان لی ہم نے کہ وہاں بھی ہم سے شاید زیادہ مہنگائی ہو، لیکن ان کا اور ہمارا فی کس آمدنی کا ذرا تصور کیجئے۔ مثال کے طور پر بے روزگاری اتنی بڑی ہے اس دور میں، اس کے باوجود جن کو روزگار ملتا ہے زیادہ سے زیادہ 1000 روپے کی دہاڑی ملتی ہوگی کسی کو، اور وہاں ہمارے یہاں کے حساب سے موازنہ کریں تو وہاں 1000 کے مقابلے میں 25-30 ہزار روپے کی آمدنی ہوگی۔ تو اگر وہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ہم سے کیا مقابلہ ان کا، وہ برداشت کر سکتے ہیں، اور پھر حکومت اس کے مقابلے میں پھر سہولتیں بھی دیتی ہے۔ اچھا کہ بھئی مہنگائی بڑھی ہے تو ہماری طرف سے یہ سہولت ہے، یہ سبسڈی ہے۔ ہمارے یہاں زر تلافی، سبسڈی، رعایت جو دی جاتی ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹورز کے نام پر، یا فلاں کارڈ دکھائیں گے تو فلاں سہولت ملے گی۔ کہاں کس کو اتنا وقت ہے، روز مرہ کی کمائی سے ہی لوگوں کو فرصت نہیں ہے، اور آپ کہیں گے کہ فلاں جگہ جائیے، آپ کارڈ دکھائیے تو یہ آپ کو سبسڈی یا زر تلافی ملے گا۔ کس کو اتنا وقت ہے؟ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں لوگ، اور وہاں جا کر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یوٹیلیٹی اسٹور میں خود پاکستان میں پہلی دفعہ اس حکومت کے دور میں زبردست مہنگائی ہوئی ہے،
میں پہلے بتاتا رہا ہوں کہ جو ضرورت کی اشیاء ہیں عام طور سے وہ تو ملتی نہیں ہے یا ناقص ملتی ہیں. پھر قیمتیں انہوں نے تو بہت بڑھائی ہیں یوٹیلیٹی اسٹورس پر بھی. اور آپ صحت کارڈ دکھائیے اور آپ فلاں کارڈ دکھائیے تو وہ کس کو دکھائیں کہاں دکھائیں، وہاں تو دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں لوگ. تو اس بے ایمانی کا اور اس بے شرمی کا سچی بات ہے کہ کوئی ریکارڈ پاکستان میں اس سے پہلے نہیں تھا. اور مہنگائی کا تو ذرا اندازہ کر لیجئے کہ ان کے 3 سالہ دور میں گھی اور تیل کی قیمتوں میں 133% اضافہ ہوا ہے. یعنی 2.25 گنا سے زیادہ گھی اور تیل مہنگے ہوئے ہیں. اور جبکہ پاکستان میں بنتے ہیں، باہر سے اس کا کوئی خام مال بھی نہیں آتا. اللہ نے پاکستان کو اتنے وسائل دیے ہیں کہ ساری چیزیں، اور 133% اضافہ اس کا کر دیا انہوں نے. اچھا یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ شرم تو ان کو آتی نہیں، کہیں گے ہم نے گھی اس لیے بڑھایا تیل وغیرہ کہ کولیسٹرول کی وجہ سے دل کی بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں. اب ہم مہنگا کریں گے، لوگ کم کھائیں گے تو کم از کم بیماریوں سے نجات ملے گی ان کو. ان کا کولیسٹرول کم ہوگا، دل کی بیماریاں کم ہوگی، شریانوں میں خون نہیں جمے گا یہ گھی یا تیل، تو اس لیے لوگ بڑے سکون میں رہیں گے. اسی طرح چینی کی قیمت میں 84%، یعنی تقریباً دگنی ہو گئی چینی ان کے دور میں قیمت کے لحاظ سے. تو 84% اضافے کا آپ تصور کریں، وہ اس کے لیے بھی کہیں گے چونکہ شوگر کا مرض بہت بڑھ رہا ہے پاکستان میں، ذیابیطس کا مرض. تو اس کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہم نے یہ سوچا کہ اس کو اتنا مہنگا کر دو کہ لوگ خریدیں ہی نہیں. خریدنا ہو تو 2-4 دانے لے کر آئیں اور بس اس سے تھوڑا سا منہ میٹھا کر لیں بس. تو اس کے علاوہ آٹا 52% بعض جگہ مہنگا ہے، لیکن کئی جگہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی جو 60 روپے کا کلو آٹا مل رہا تھا وہ اب جا کر 30 روپے اور 90 اور 100 اور 115 روپے تک کا ہو گیا آٹا اس وقت. یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، اصل حقائق اس سے بھی آگے ہیں. تو آٹا بھی مہنگا، پیٹرول تو 50% مہنگا ہوا ان کے دور میں. پیٹرول سے کہتے ہیں کیا فائدہ، کیا کاروں والوں کو فرق؟ ارے بھائی کاروں والوں کو نہیں، گاڑیوں والوں کو جو بڑی گاڑیوں میں بسوں وغیرہ میں سفر کرتے ہیں اس میں بھی ضرورت پڑتی ہے. پھر پیٹرول کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات جو دوسری کہلاتی ہیں اس کے مہنگا ہونے کی وجہ سے 10% آج ہی خبر ہے کہ 10% ٹرینوں کے کرائے میں اضافہ کر دیا. وہ بھائی آپ اضافہ سرکار ہیں، آپ کہیں کیا؟ عوام کی فلاح و بہبود اور مدینہ جیسا اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے کے دعوے کے ساتھ آپ آئے تھے. تو مدینہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ کسی افریقی ملک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. گوشت 60% مہنگا ہوا ہے. اور دالیں، چلیے آپ گوشت نہیں کھاتے مہنگا ہو گیا، دالیں 72% مہنگی ہو گئی ہیں، یعنی اس سے زیادہ مہنگی ہوئی ان کے دور میں. اور بجلی 57%. یہ دراصل تاریخ دور میں لے جانا چاہتے ہیں ہم. مدینہ کا فلاحی معاشرہ یا ماضی کا جو دور یہ کہتے ہیں وہ نہیں، اصل میں ان کا مقصد ہے بر اعظم افریقہ کا کوئی آج سے 200-300 سال پہلے کا جو زمانہ ہوگا اس دور میں یہ لے جانا چاہتے ہیں. اس کے برعکس تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، اور تنخواہوں میں اضافہ چھوڑ بے روزگاری اتنی ہوئی ہے ان کے دور میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کا دعویٰ تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے اور 50 لاکھ گھر بنائیں گے. 1 کروڑ نوکریاں چھوڑ 50-60 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ان کے دور میں. اور مکان تو گرانے کا بھی دیکھ لیجیے، نسلہ ٹاور کا پتہ نہیں کس کس کا چکر چل رہا ہے. تو اس سے پہلے کئی آبادیاں منہدم کی جا چکی ہیں اس بنیاد پر کہ غیر قانونی تھی. ابھی تک سینکڑوں نہیں ہزاروں آبادیاں ایسی ہیں جو غیر قانونی ہیں. ان سب کو اگر گرانا شروع کریں تو ملک تو بالکل موہنجو-دڑو کا نقشہ پیش کرے، تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا یہ. تو یہ ہے ہماری تبدیلی سرکار، جسے اب ہم مہنگائی سرکار کہہ سکتے ہیں، اور جس کو شرمانے کی اب کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. سرے سے شرم تو ہے ہی نہیں ان کے یہاں بالکل بھی، جب تک ان کے سروں پر ملکی اور غیر ملکی مقتدر قوتوں کا ہاتھ ہے. یہ نہ گھبرائیں گے، نہ شرمائیں گے، اور نہ ملک سے بھاگیں گے. اسی طرح عوام کے سینے پر مونگ ڈلتے رہیں گے. اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور آج کے لیے اتنا ہی. میں پچھلے دنوں یہ بیماری کی وجہ سے بات بھول بھی گیا ہوں کہ اگر آپ پسند کرتے ہو میرے اس پروگرام کو تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچے. باقی بشرط زندگی باقی.